أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وأطيعوا الله ورسوله يا أرحم الراحمين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فكان له أجر مثل أجور من تبعهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، جیسے کہ ہم نے گزشتہ جمعے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابتدا ہی سے 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ انہی 4 باتوں کا تذکرہ آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے کیا ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اس میں جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی انسان کسی قرآن کے واقعے کی تکذیب کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے یا پھر اس میں شک کرتا ہے تو وہ ایمان سے، دین سے نکل جاتا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والا کسے کہتے ہیں اس کا تذکرہ کیا، جس کو ہم نے گزشتہ جمعے سنا۔ پھر اس کے بعد منکرین، انکار کرنے والے، مشرکین، شرک کرنے والوں کا تذکرہ۔ پھر تیسرے نمبر پر جو زیادہ طویل سلسلہ چلا ہے وہ منافقین کا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اس کے زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے، اندرون اعتبار سے کچھ اور ہوتا ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ جہنم انہی لوگوں سے دہکائی جائے گی، انہی لوگوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جب فتنہ ہوا ہے، جب فساد ہوا ہے، جب بگاڑ آیا ہے، انہی منافقوں کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے بگاڑ آیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا طویل تذکرہ منافقین کے بارے میں بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر۔ احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نشانیاں بتائی ہیں نبی علیہ السلام نے۔ اذا حدث کذب، منافق وہ ہے آپ پہچان جائیں گے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس کی زبان پر چڑھا ہوا ہے، زبان کھولا جھوٹ، منہ کھولا جھوٹ، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ یہ منافق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ یہ علامتیں سننے سنانے کے لیے نہیں بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ میرے بھائیو، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم لوگ بیانات سنتے ہیں، صرف کانوں کے مزے کے لیے سنتے ہیں، عمل کی نیت ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بات کان پر تو اثر کرتی ہے، دل پر اثر نہیں کرتی۔ ہم یہ سوچ کر آتے ہیں کہ چلو آج کیا ہمیں سننے میں ملتا ہے، فلاں خطیب صاحب کیا واقعات بیان کریں گے، آج کیا بولیں گے۔ ہم یہ نیت لے کر نہیں آتے کہ چلو آج جو ہمیں بات معلوم پڑے گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ آج جو بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے گی ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اس لیے ہماری زندگیوں پر کوئی بات اثر نہیں ہے جس دن ہم گھر سے یہ نیت لے کر نکلیں گے کہ آج ہمیں جو بتایا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، ان پر عمل کریں گے، اسی وقت سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کیا وعدے کو توڑ دیا، وعدہ کیا وعدہ خلافی کر لیا۔ یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، چوکنا ہو جاؤ ان لوگوں کو پہچان کر۔ جب پوچھا گیا کیسے تو یہ علامات بتائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب جھگڑا کرے گا، گالی بکے گا، جب کسی سے اختلاف ہوگا گالی بکے گا، یہ علامات بتائی نبی علیہ السلام نے۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کیا میرے اندر ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے؟ اگر ہے تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ کہ اگر نفاق کے ساتھ ہماری موت آ گئی، مرنا تو ہر ایک کو ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکا۔ ہم کئی دفعہ اپنے کندھوں پر جنازے کو اٹھا چکے ہیں، 20 دفعہ ہم نے میت کو قبر میں اتارا ہے، ہزاروں دفعہ ہم نے قبر پر مٹی ڈالی ہے، ہزاروں اعلانات ہم نے سنے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال، فلاں کے بیٹے کا انتقال، فلاں کے بیوی کا، فلاں کے ماں کا، فلاں کے باپ بیٹے کا انتقال۔ واقعات ہم نے سنے ہیں، اعلانات سنے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ میرا نام لے کر مسجد کے محراب سے اعلان کیا جائے گا، مائک سے اعلان گونجے گا کہ فلاں ابن فلاں کا آج انتقال ہو چکا ہے، آج وہ دنیا سے چلا گیا۔
بس یہیں سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اعلان نہیں ہوگا، ہمارا بھی اعلان ہوگا، ہمارا بھی اعلان ہوگا، ہمارے بھی چرچے بعد میں ہوں گے دفنانے کے بعد میں کہ فلاں آدمی ایسا تھا، فلاں آدمی ایسا تھا۔ جی آج ہم تذکرہ کرتے ہیں فلاں ماشاءاللہ اچھا تھا، یا فلاں اس کے عادات و اخلاق اچھے نہیں تھے، اس کے بعد ہمارے بھی تذکرے ہوں گے چند دن۔ پھر جیسے ہم نے اپنوں کو بھلا دیا، اپنے باپ داداؤں کو بھلا دیا، جو مر گئے انہیں بھلا دیا، پھر ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ پھر ہماری قبر پر آ کر بھی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، جیسے آج ہم اپنوں کے قبروں پر نہیں فاتحہ جا کر نہیں پڑھتے، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے علاوہ۔ ہم بھولی بسری داستان بن کے رہ جائیں گے۔ وہ وقت آئے گا، سب کے ساتھ میں آئے گا۔ اصل مسئلہ تو اس کا ہے کہ جب میں اپنوں سے جدا ہو جاؤں گا، اپنے مجھے الگ کر دیں گے، جو ایک لمحہ مجھے اپنی نظروں سے دور نہیں کرتے تھے، آج وہ اپنے نظروں سے دور بھگانا چاہیں گے۔ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی بیوی وہ ہم سے دور بھاگنا چاہے گی، ہم سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے والے اولاد ہم سے اپنا جان چھڑانا چاہیں گے، اور چھڑا کر بلکہ کاندھوں پر لے کر، وہ بھی کاندھے کیسے؟ کوئی بیٹا یہ نہیں کہتا یہ میرا باپ تھا، چلو قبر تک میں اسے کاندھا دیتا ہوں، 2 قدم مشکل سے چلتا ہے، کاندھا بدل دیتا ہے۔ اللہ نے دنیا کی حقیقت بتائی ہے اور بتایا کہ اے بندے دیکھ، یہ تیرا بیٹا تھا، تو نے اسے پالا تھا، 2 قدم تیرے جنازے کو لے کر یہ چل نہیں پا رہا ہے، کاندھا بدل رہا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کاندھے پر لے کر نہیں جا سکتا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ جنازے کو قبر تک پہنچایا جا رہا ہے، وہ بھی کاندھا بدل بدل کر لے جایا جا رہا ہے، اور اپنا کہنے والا چنو منو مٹی ہم پر ڈال رہا ہے، اور مٹی ہاتھ پر لگنے سے ہاتھ کو جھٹکتا ہے، کہتا ہے کہ منہا خلقناکم، تو اسی سے بنایا گیا، ومنہا نخرجکم، اسی سے نکالا جائے گا، وفیہا نعیدکم، پھر دوبارہ تجھے اسی کے ذریعے سے بنایا جائے گا، تارۃ اخری، وہ وقت بھی آئے گا، یہ کہہ کر حوالے کر کے آ جاتا ہے۔ پھر وہاں سے صرف میرا ذاتی معاملہ چلے گا، میرے اعمال کی بنیاد پر، میرے اخلاق کی بنیاد پر، میرے کردار کی بنیاد پر، میرے دین کے بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ دل میں نفاق ہے، دل میں اگر نفاق ہے تو میرے بھائیوں یہی سے حالات ہیں۔ اگر دل میں نفاق نہیں ہے، ایمان کی چنگاری بھی باقی ہے، تو حالات ایسے سازگار ہوں گے کہ انسان چاہے گا کاش اس سے پہلے کیوں نہیں آیا میں یہاں پر۔ تو میرے بھائیوں موت حقیقی ہے، موت حقیقی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے بڑی وضاحت فرمائی ہے، موت سے بھاگنا چاہتے ہو بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، جکڑ لے گی، تو موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تفرون منه فانه ملاقيكم، وہ تم سے گلے لگا کر رہے گی، پھر تمہارے متعلق جو احادیث، جو آیات، جو نشانیاں بیان کی گئیں، وہ تمام کی تمام صحیح ہوتی نظر آئیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو نفاق سے ہم بچائیں۔ نفاق نے خاندان اجاڑے ہیں، نفاق نے خاندان تباہ کیے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگوں ایمان لاؤ، حقیقی ایمان لاؤ۔ قالوا، وہ کہتے انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ان جیسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ جیسے آج بھی مسلمان کہتا ہے کہ بھائی چہرے پر داڑھی سجا لو، سر پر ٹوپی سجا لو، سنت لباس میں آ جاؤ، تو ہمارا مسلمان مذاق اڑاتا ہے۔ ہم ان جیسے بن جائیں جیسے بابا لوگ ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ الا انہم هم السفہاء،
وہ ان کا مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ مذاق اڑا رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا نفاق ہی ہمیں لے ڈوب رہا ہے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں وقت ترمیم بل کے متعلق، سارے ملک کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہے، سارے ملک کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہے۔ بعض لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں ملے گا، ہمارا حق ہمیں ملے گا۔ جو اس خواب و خیال میں ہیں وہ خیال سے نکلیں۔ اس بل کے پاس ہونے میں ہمارے اپنوں نے دغا بازی کی ہے، غیروں سے کیا شکوہ کیا جائے؟ وہ تو لٹیرے ہیں، لوٹنے کے لیے یہ بیٹھے تھے، مگر اپنوں کی غداری نہیں۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑو نہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ المسلم واخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جب ہم دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھیں گے اختلاف ختم ہوگا، جب ہم سمجھیں گے کہ فلاں ہے اختلاف کی ابتدا ہوگی۔ بڑا عجیب جملہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم جھگڑو گے آپس میں تمہارا فساد رہے گا، چاہے وہ فساد گھر ہی کے اندر کیوں نہ ہو، گھر کے اندر جھگڑا برپا ہوتا ہے، گھر کا نظام تہس نہس ہو جاتا ہے، محلے کے لوگوں میں جھگڑا رونما ہوتا ہے، محلے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اگر ملک کے اندر فساد جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، ملک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اللہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم جھگڑو گے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ہم تمہاری قوت کو کھینچ لیں گے، تمہاری طاقت کو کھینچ لیں گے۔ آج ہو رہا ہے، ہم فرقوں میں بڑھ گئے، فلاں کہنے لگے ہم اہل حدیث ہیں، فلاں کہنے لگے ہم دیوبندی ہیں، فلاں کہنے لگے ہم بریلوی ہیں، حالانکہ سب کا قرآن ایک ہے، سب نے ایک ہی کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے اختلاف کو جنم دیا، غیر نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، ایسا فائدہ اٹھا لیا ساروں کے لیے یہ درد سر بن کر رہ گیا ہے، ساروں کے لیے معاملہ ہے۔ اس لیے آج اس جھگڑے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اختلاف رہے گا امت مسلمہ میں، اس کو اپنی جگہ رکھیں، اس کو اپنی جگہ رکھیں۔ ہم سب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، کوئی انسان اس کلمے کے علاوہ کلمہ نہیں پڑھتا، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے ہمارے درمیان میں؟ انسان جب ضد پر آتا ہے تو اس کے اندر شیطان رونما ہوتا ہے اور وہ لڑائی پر آمادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے معاملات بگڑتے جاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا میں تمہاری ہوا اکھاڑ دوں گا اگر تم لڑو گے جھگڑو گے۔ آج 20 کروڑ مسلمان ہیں ملک ہندوستان کے اندر، اتحاد نہیں ہے۔ 20 کروڑ مسلمان، اتحاد کے علاوہ 5 کروڑ کی آبادی 20 کروڑ پر غالب آ رہی ہے۔ اگر ان کے ٹکڑے کیے جائیں، اگر حقیقی معنوں میں ان کے مذاہب سے انہیں جوڑا جائے، 5 کروڑ کی آبادی 20 کروڑ پر غالب نظر آ رہی ہے اور اپنا سکہ جما رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ان کے اندر اتحاد ہے۔ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں مگر جب معاملات آتے ہیں سب ایک مٹھی بن جاتے ہیں۔ ہمارے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جب حالات آتے ہیں تو ہم مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو میرے فلاں دشمن کا نقصان ہو گیا، میرے فلاں دشمن کو مار پڑ گیا، میرے فلاں کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو گیا، یہ تو ہونا ہی تھا، میں بڑا خوش ہوں۔ ہم اپنوں کی پریشانیوں پر خوشیاں مناتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان ایک مسلمان کی پریشانی پر خوشیاں منائے گا، اللہ کہتے ہیں انتظار کر تیری بربادی کا نمبر بھی آئے گا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگر مسلمان کسی اور مسلمان کے پیٹھ پیچھے، سامنے نہیں پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ فلاں کے حالات کو سنوار دے، ایک فرشتہ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں جاؤ آزو بازو بیٹھ جاؤ اور کہو کہ یا اللہ جو انسان جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ چیزیں سب سے پہلے اسے عطا فرما دے۔ انسان دعا کرتا ہے تو اللہ سب سے پہلے دعا کرنے والے کو دیتے ہیں۔
سب سے پہلے مانگنے والے کو دیا جاتا ہے۔ آج ہم خوشیاں مناتے ہیں جس کی وجہ سے ہر جگہ حالات ہیں، ان پر جب حالات آتے ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حکومتیں کر رہے ہیں۔ یہ وقف بل کا معاملہ بھی اسی وجہ سے آیا، ہمارے اندر سے غدار نکلے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اللہ حالات کیوں لاتے ہیں، ایسے پریشانیاں کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں اے میرے بندو، جنہیں تم اپنا سمجھ کر ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چل رہے ہو وہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے، کھوٹ ہے۔ اللہ یہ بتانے کے لیے حالات آتے ہیں، گھروں میں خاندانوں میں حالات آ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، کوئی کچھ کر دیا، وہ بات اور ہے۔ اصل حالات اس لیے آ رہے ہیں، بڑا کیا سمجھتا ہے فلاں بھی میری بات مانتا ہے، فلاں بھی میری بات مانتا ہے، فلاں بھی میرا کہنا مانتا ہے۔ اللہ بتانے کے لیے حالات لاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، ساتھ رہنے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، ناٹک کر رہے ہیں۔ تو آج اللہ نے حالات لا کر بتا دیا۔ کئی ایسے ہمارے رہبر جسے ہم نے رہبر چنا تھا، جنہیں ہم نے اوڑھ دیا تھا، انہوں نے کہا تمہاری بھوک ہماری بھوک، تمہاری پیاس ہماری پیاس، تمہاری پریشانی ہماری پریشانی، مگر جب یہ معاملہ آیا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بتایا یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، یہ پرائے ہیں، ان سے آگاہ رہو، ان سے آگاہ رہو۔ الغرض معاملہ ایسا چل پڑا ہے، بل بھی پاس ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اور ایک راستہ میرے بھائیوں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، سارے ہندوستان کے اندر انہی باتوں کا چرچا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ آپ اس سے پہلے کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں، خراسان، بغداد کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں سے مساجد کو، مدارس کو جو بند کر دیا گیا ہے، وقف پراپرٹی ہی بنیاد بنایا گیا۔ وہ کیسے؟ ان ملکوں میں بھی وقف پراپرٹی، بلکہ اس ملک میں بھی غیروں کے پاس بھی وقف پراپرٹیاں ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی ہیں، ہندوؤں کے پاس بھی ہیں، کرسچنوں کے پاس بھی، سب کے پاس ہے، مگر مسلمانوں کی پراپرٹیوں پر نظر کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی خرچ کرنے والا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ مسلمان نے خرچ کیا اللہ کے نام پر، ان کے آنکھیں دھندلا گئی، انہیں ان کے دلوں میں لالچ برپا ہو گیا کہ ہم اس پر قبضہ جمائیں۔ الغرض خراسان کے اندر، بغداد کے اندر سب سے پہلے مدارس کو، مساجد کو ختم کرنے کے لیے ایک جال بچھایا گیا۔ وہ کیا جال تھا؟ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، آج ہم خاموش ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، جگہ جگہ مظاہرے، جگہ جگہ احتجاجات ہو رہے ہیں، مگر ہم اپنے گھروں میں خاموش ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا، راحت اندوری مرحوم کا میں نے شعر بھی پڑھا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، بلکہ سارے گھر زد میں آئیں گے۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، مجھے احتجاج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلم پرست اللہ کے اکابرین علماء کرام نے ایک آواز لگائی ہے۔ آج سے لے کر 11 تاریخ سے لے کر 7 جولائی تک سارے ملک ہندوستان میں جگہ جگہ روڈ پر احتجاج ہونے چاہیے، پرمیشن کے ساتھ میں، امن کے ساتھ میں احتجاج، جذبات کے ساتھ میں نہیں، امن کے ساتھ میں احتجاج ہونے چاہیے۔ الغرض خراسان، بخارا، سمرقند کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے کہا یہ وقف پراپرٹی جو ہے یہ تمہاری ذاتی نہیں ہے، اس میں ہمارا بھی دخل ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارے پاس ذاتی پراپرٹی ہے۔ یہ قانون کے خلاف ہے کہ ایک طبقے کے پاس 3 طبقوں سے زیادہ پراپرٹی ہو، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے مداخلت کی۔ جب ان کی مداخلت ہو گئی، مداخلت سے کیا مراد ہے؟ ان کا انوالومنٹ ہو گیا اس کے اندر، کہ وہ بھی ممبر بن گئے، ان کو بھی بڑے عہدے ملے اس کے اندر۔ جب انہوں نے عہدے پا لیے، اب تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے پراپرٹیوں کو، وقف کی جائیدادوں کو غیروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں نے آواز اٹھائی، کہنے لگے اس کمیٹی کے اندر تم 4 ہو، ہم 8 ہیں، ہماری بات کا اعتبار تمہاری بات کا اعتبار نہیں ہے۔
اب مسلمان کیا کرتے؟ خاموش رہنا پڑا، اور واقعی خاموش رہے۔ جب انہیں موقع مل گیا ان کے خاموشی کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے مدارس پر حملہ بولنا شروع کیا کہ فلاں مدرسہ بھی وقف بورڈ کی زمین میں ہے، اس کو ہم حکومت کے دائرے میں لیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے مدارس بند کرتے چلے گئے، بلکہ سارے مدارس کو انہوں نے ان ملکوں کے اندر بند کرا دیا۔ اب لوگوں نے مساجد میں پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا، ایمانی جذبہ ہوتا ہے، مدارس مساجد میں پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مساجد جو ہیں وہ صرف نماز کے لیے، نماز کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہے تو ہماری حکومت اس پر چھاپا مارے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مساجد پر ٹیکس لگایا۔ جب مساجد پر ٹیکس لگا، مسلمانوں نے اپنی پراپرٹیاں بیچ کر مساجد کو ٹیکس کو ادا کرنا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا ارے مسلمان تو اس سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تو حد سے زیادہ انہوں نے مساجد پر ٹیکس لگایا، پھر بھی مسلمانوں نے ادا کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اتنا ٹیکس ادا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا، اس مال کا حساب دو۔ جو ٹیکس کرنے کے لیے آگے آتا اس کو پکڑ کر جیل کے حوالے کر دیا جاتا۔ یہاں پر بھی یہ حالات آئیں گے اگر ہم آج خاموش بیٹھے رہے۔ پھر مسلمانوں کو اندر ڈالنے لگے۔ جب مسلمانوں کی گرفتاریاں ہونے لگی، کون ٹیکس بھرنے کے لیے آگے آئے گا؟ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مساجد کا ٹیکس ادا کرنے والا باقی نہیں رہا۔ جب مساجد کے ٹیکس ادا نہیں ہوئے، مساجد کو تالے لگا دیے گئے۔ جب کئی سال تک وہ تالے لگے رہے، کہا کہ یہ ویسٹ پراپرٹی ہے، آپ اپنی دائرے میں لیں گے۔ انہوں نے اس کو گرجا گھر بنا لیا اور انہوں نے اس کو کلب بنا لیا۔ یہ معاملات ہوئے ہیں، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے سارے مساجد کو انہوں نے بند کر دیا۔ بعد میں یہ پابندی لگائی گئی جو مسلمان اللہ کا نام لیتا ہے اس کو سر عام سولی پر لٹکانے کا معاملہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ ہمارے پڑوس ملکوں کے یہ واقعات ہیں۔ آج بھی سب سے پہلے ان لوگوں نے مداخلت شروع کی۔ اب جب ان کی مداخلت ہو گئی، ویڈیوز آ رہے ہیں، جنازہ 2 دن سے رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمارا بھی حق ہے، ہمیں پوچھے بغیر دفنا نہیں سکتے۔ اب جنازہ پڑا ہوا ہے 2 دن سے، دفنانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ قبرستان کو تہس نہس کر دیا گیا، بورڈر چلا دیا گیا۔ وجہ کیا بنی کہ ہمارے مندر کے پیچھے ان کا قبرستان ہے، ہمیں بات گوارا نہیں کہ ہمارے مندر کے پیچھے کسی انسان کو دفن کیا جائے۔ یہ حالات اس ملک کے چل رہے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے یہ بات آئے گی کہ انسان کو دفنانے کے لیے کتنی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، کتنی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ معاملات ایسے ہی رہا، ہم خاموش رہے، اتنی جگہ خریدنے کے لیے 50,000 سے 1 لاکھ روپے ہر انسان کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ جلا دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم جیسے جلاتے ہیں تم بھی جلا دو۔ ایک میت کو دفنانے کے لیے 50,000 سے 1 لاکھ کی ضرورت پڑے گی، یاد رکھیں۔ اس لیے انہوں نے بل تو پاس کر لیا ہے۔ اب چونکہ ہمارا کام بنتا ہے، ہماری حکومت ہمیں اتھارٹی دیتی ہے 1995 کے تحت، ایکٹ کے تحت سے، کہ ہم اپنا احتجاج درج کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہم پہلے پرمیشن لیں اور پرامن یکسوئی کے ساتھ میں ہم اپنا احتجاج کریں کہ ہم اس کے بل کے خلاف ہیں، اس بل کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ کریں، ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ جب ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے میرے بھائیوں، وہ دوسروں کا معاملہ نہیں، ہمارا بھی معاملہ ہے، کیونکہ قبر کے گڑھے میں صرف وہ جانے والے نہیں، ہم بھی جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ وہ تمام معاملات ہوں گے۔ اس لیے ایک آواز چلائی جا رہی ہے، ایک ندا لگائی جا رہی ہے کہ اس بل کے خلاف آپ جیسے آواز اٹھا سکتے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، آپ جس ذریعے سے اس بل کو ریجیکٹ کے بارے میں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کریں، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو اکابرین ہیں، عمریں ختم ہو گئی، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مال سے اتنا انہیں نوازا ہے، انہیں کمانے کی ضرورت نہیں، عزت اللہ نے اتنی دی ہے، عزت کے لیے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر انہوں نے سب کو بالائے طاق رکھ کر وہ روڈ پر زندگیاں گزار رہی ہیں، راستوں پر
تاکہ یہ بل واپس ہو جائے، اور آواز لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں جاگو، یہ جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے، اور جاگ کر احتجاج میں حصہ لو، احتجاج میں حصہ لو۔ اس لیے خدا را ہم حرکت میں آئیں، ہم یہ نہ سوچیں میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا بہت کچھ کر سکتا ہوں اگر کرنا چاہوں، نہ کرنا، دل ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں، اگر دل نہ مانے تو ہزار بہانے مل جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوسری اس کے اندر خرابی یہ ہے، جیسے میں نے بتایا ان کا انوالومنٹ اس کے اندر ہو گیا کہ بڑے 2 جج اس کے اندر، ہمارے وقف کے پراپرٹی کی جو کمیٹی بنائی جائے گی اس کے اندر 2 غیر جج رہیں گے۔ جج کا پاور تو آپ جانتے ہیں، اب جج کے سامنے کس کی بات چل سکتی ہے؟ وہ اپنا ہی چلائے گا، وہ جہاں چاہے وہاں پر خرچ کرے گا۔ پھر دھیرے دھیرے جا کر مساجد پر انگلیاں اٹھیں گی، مدارس پر تو اٹھ رہی ہیں، مدارس پر انگلیاں اٹھ چکی ہیں، 1500 سے زائد مدارس مدھیہ پردیش میں بند کر دیے گئے ہیں، تالے لگا دیے گئے ہیں۔ اب مساجد کا نمبر، مندر کے نام سے، شیولنگ کے نام سے، وہ بھی واقعات ہمارے سامنے، جو ہماری پرانی مساجد ہیں ان مساجد کو بند کر دیا گیا ہے، وہاں پر عبادتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ دھیرے دھیرے سارے مساجد پر یہ ہلہ بولیں گے، دعویٰ کریں گے۔ ایک آدمی بھی اگر دعویٰ کر دے کہ فلاں مسجد کے اندر میرا حق ہے، یا یہاں پر پہلے مندر تھا، اب انکوائری کے نام سے حکومت آگاہ ہو جائے گی، انکوائری کے نام سے نمازیں بند کرائی جائیں گی، انکوائری چلتے چلتے سالوں بیت جائیں گے، جب سالوں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کہا جائے گا مسلمانوں کو مسجد کی ضرورت نہیں ہے، تالا لگا دو۔ یہ معاملات ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جو میرے گھر کی حفاظت کرتا ہے میں اس کے خاندان کی حفاظت کرتا ہوں، جو میرے گھر کو ویران کرتا ہے میں اس کے خاندان کے گھروں کو ویران کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پر ہم عمل کریں۔ وہ کیا عمل ہے؟ جب دین کے لیے ہمیں بلایا جائے، ہمیں سر باندھ کر کھڑے ہونا ہے۔ آج سے لے کر آج سے شروع ہو گیا، سارے ملک کے اندر جگہ جگہ الگ الگ طریقے سے احتجاج ہیں، اور جگہ جگہ اکابرین خود جا رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں کہ کیسے پرامن طریقے سے، امن و امان کے ساتھ میں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بلا تفریق مذہب، اس کے اندر تمام کی شرکت ضروری ہے۔ وہاں پر فرقہ واریت نہیں چلے گی، احتجاج کے لیے فرقہ واریت نہیں چلے گی، ہر ایک کو ساتھ لینا پڑے گا، بریلوی ہو، عیسائی ہو، شیعہ ہو، جو بھی ہو، تمام کو ساتھ میں لے کر جب ہم احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، میرے بھائیو، اللہ کی ذات سے امید ہے، ایسے کئی بل آئے اور چلے بھی گئے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کھڑے رہیں۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، کہیں گے ہمارا معاملہ نہیں ہے، پھر ہمارے گھر میں آگ لگنے سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، آج آزادی ہے عبادتوں کی، آج آزادی ہے قرآن کے تلاوت کرنے کی، آج آزادی ہے مساجد کو کھلے رکھنے کی۔ اس آزادی کو ہم غنیمت سمجھیں، اس آزادی کو ہم غنیمت سمجھیں، ورنہ ایسے مساجد بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجد میں جا کر ایک سجدہ کرنے کے لیے آج اس ملک کے اندر ترس رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں بنگلور کے اندر بھی بہت بڑا ایک مشورہ ہوا جمعیت علماء ہند کا، ہندوستان کی ایک جمعیت ہے جمعیت علماء ہند، آزادی سے پہلے یہ جماعت بنی ہے، 1920 میں یہ جماعت بنی ہے، 1920 کے اندر، تب سے لے کر آج تک لگاتار یہ جمعیت کام کر رہی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو زیادتی نہیں ہوگی، آج جو آزادی سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس جمعیت علماء ہند کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ لوگ قربانی نہ دیتے، کیسی قربانی، جیل کے اندر سالوں سال یہ بند رہے ہیں، اگر یہ لوگ قربانی نہ دیتے، آج ہم اس مسجد کے اندر بیٹھ کر اتنی آزادی سے اللہ اس کے رسول کی بات نہ کر رہے ہوتے، نہ سن رہے ہوتے۔ بڑی ان کی قربانی ہے، جگہ جگہ ان کی میٹنگیں، بنگلور کے اندر بھی میٹنگ ہوئی، ہمیں بھی بلایا گیا تھا، کیونکہ اللہ نے ہمیں بھی یہ توفیق دی کہ ہم بھی اس کے ممبر ہیں، بلایا گیا تو وہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اپنے اپنے مساجد کے ذریعے سے ہر مساجد میں امن کے ساتھ میں، پرمیشن کے ساتھ میں ایک احتجاج درج ہو،
ایک احتجاج درج ہو کہ نماز کے بعد میں، جمعے کی نماز کے بعد، یا مجمع جس وقت زیادہ رہتا ہے یا پھر مجمع کو جوڑ کر ایک احتجاج کیا جائے، ہاتھوں میں پامپلیٹ لے کر کہ ہم اس بل کے خلاف ہیں، اور اس کو فوٹو بنا کر، اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیا جائے کہ الحمدللہ فلاں محلے سے اتنے لوگوں نے اس بل کے خلاف احتجاج کیا ہے، تاکہ حکومت کو پتا چلے کہ جب ہر محلے کے کئی مساجد سے یہ کام چلے گا تو حکومت پر ایک دباؤ پڑے گا۔ صرف مرد حضرات نہیں، اب تو یہ بات آ رہی ہے، جیسے یہ NRC کا معاملہ چلا تھا، مرد بھی راستے پر آئے، عورتیں بھی آئی، اب بھی وہی کہا جا رہا ہے صرف مرد نہیں، اپنی عورتوں کو حجاب کے ساتھ باہر لاؤ۔ یہ ضرورت کا وقت ہے، انہیں سمجھایا جائے، عورتوں کو سمجھایا جائے اوقاف کسے کہتے ہیں، وقف بل پاس ہوا ہے، اس کے کیا نقصانات آگے فیوچر میں ہونے والے ہیں، یہ عورتوں کو سمجھایا جائے، اپنے بچوں کو سمجھایا جائے، تاکہ کسی جگہ اگر کسی عورت سے کوئی مخاطب ہو، کسی بچے سے مخاطب ہو، تو ڈٹ کر کہہ سکے کہ ہم اس بل کے خلاف ہیں۔ تمام کو آگاہ کیا جائے، تمام کو بتایا جائے کہ بل کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ضرورت ہے، اس وقت کی سب سے سخت ضرورت ہے، ہم اس میں پیچھے نہ رہیں، یہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ جب دین کے لیے تقاضا آئے گا ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ کھڑے کریں گے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے عورتوں کو بھی آگاہ کریں، انہیں بھی بتائیں، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے معلوم کر کے بتائیں، اور جب عورتوں کے متعلق کہا جائے کہ انہیں راستے پر آ کر احتجاج کرنا ہے، ہم اپنی عورتوں کو بھیجیں، یہ اہم دین کا تقاضا ہے، کیونکہ اگر ہماری اوقاف کی پراپرٹیاں محفوظ ہیں، دوبارہ سن لیں، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے۔ اگر یہ پراپرٹیاں محفوظ نہیں ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مساجد بھی اوقاف میں آتے ہیں، مدارس میں اوقاف میں آتے ہیں، خانقاہیں بھی اوقاف میں آتے ہیں، درگاہ بھی اوقاف میں آتے ہیں۔ جب یہی چیزیں نہیں رہیں گی، ہمارا ایمان کہاں سے محفوظ رہے گا؟ ہمارے ایمان کو ہم کیسے محفوظ کریں گے؟ اس لیے آواز ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اتنے کروڑ کی اوقاف جو پراپرٹیاں ہیں، ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اب تانے کسنے کا وقت نہیں ہے، جو حالات تھے وہ ہو کر چلے گئے ہیں، اب ایک جہتی کے ساتھ میں کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ جب یہ بل کینسل ہو جائے گا تب پھر جمعیت علماء ہند آئے گی اور آ کر تمام کو اپنے اپنے حقوق انشاءاللہ دلائے گی۔ یہ ان کا عزم ہے، ان کے ارادے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بڑی کمزوری ہوئی ہے، اور اللہ کا ایک ضابطہ ہے، جن اعمال میں کمزوری آتی ہے اللہ اسی کے ذریعے سے امت پر حالات لاتے ہیں۔ نماز میں کمزوری آئی، اللہ نماز کے ذریعے سے حالات لائیں گے۔ کیسے حالات؟ مساجد بند ہوں گے، نماز سے روکا جائے گا۔ جس عمل کے اندر کمزوری آئے گی اللہ وہیں سے حالات لاتے ہیں، اس لیے ہم کمزوری کو آنے نہ دیں اور چوکنا ہو کر کھڑے رہیں۔ اس لیے خود کو بھی اپنے اولاد کو بھی اس سے آگاہ کریں، اور اسی کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت شرط اول ہے۔ ایمان ہی محفوظ نہیں سینوں میں تو پھر کیا احتجاج اور تو پھر کیا نعرے گے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے حفاظت کریں؟ اپنے آپ کو مساجد سے جوڑ کر۔ اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کیسے حفاظت کریں؟ اپنے اولاد کو مساجد سے جوڑ کر، مکاتب سے جوڑ کر، کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں جوڑیں، مکاتب سے جوڑیں۔ ہمارا بچہ بڑی اسکول میں پڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے، منع نہیں کیا گیا ہے۔ کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ کافی ہے صرف اسکول پڑھ لے، کالج پڑھ لے؟ کیا یہ کافی ہے؟ کافی نہیں ہے، کیونکہ قبر میں سوال یہ نہیں ہوگا کہاں تک پڑھ کے آیا ہے، کیا ڈگری لایا ہے۔ سوال یہ ہوگا مر رب کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ مدارس سے تعلق نہیں ہوگا، مکاتب سے تعلق نہیں ہوگا، صرف ڈگریوں کے ڈگریاں رہیں گی۔ اس لیے کہ اللہ والے نے بڑا خوب جملہ کہا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو ڈگریاں پر ڈگریاں جمع کرے، کامیاب وہ ہے جو قرآن کی ڈگری اپنے پاس رکھے۔ اگر انسان نے کئی ڈگریاں لے لی، قرآن کی ڈگری نہ لی، یہ تمام ڈگریاں ناکام ہیں، تمام ناکام ہیں۔ خبر کے اندر تو سوال
اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے آپ اسکول پڑھائیں, اچھے سے اچھے اسکول پڑھائیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کی عبادت کے لیے اس کا تعلق مدارس سے, مکاتب سے جوڑیں. ہمارے بچوں کا تعلق مکاتب سے رہے گا, ان کے ایمان کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا. بچے کمزور دل کے ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں جو بات بٹھائی جاتی ہے بلکہ قیامت, بلکہ آخری سانس تک رہتی ہے. اس لیے یہ وقت ہے اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کی عظمت و اہمیت کو ہم بٹھائیں. پھر دیکھیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہمارے بچوں کی نمازیں ناغا نہیں ہوں گی, ہمارے بچوں کے ایمان میں کمی نہیں آئے گی. اس لیے گزارش ہے اور یہ اعلان بھی ہے کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے اس مسجد کے مکتب کا جو سلسلہ ہے رواں دواں ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا یا جیسے میں حاضر ہو کر یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے, ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے پروگرام کے سارے لوگوں نے دیکھا کیا بہترین انداز میں ہمارے بچوں کے پروگرام رہے ہیں, کیا انہوں نے اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا ہے. تو ہمارا بھی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے بھی ممبر پر کھڑے ہو کر کچھ دن کی بات کہنے والے اور لوگوں کو سمجھانے والے بن جائیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمارے بچوں کا تعلق مکاتب سے جوڑیں. تو الحمدللہ ہمارا مدرسہ شروع ہو چکا ہے. تمام سے گزارش کی جاتی ہے کوئی محلے میں کوئی گھر ایسا نہ ہو جس کے بچوں کا تعلق اس مسجد سے نہ ہو. آپ مسجد سے اپنے بچوں کا تعلق جوڑے رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم گھروں میں پڑھاتے ہیں, پڑھانا ہی تو مقصد ہے. ہاں پڑھانا مقصد ہے, کس نے کہا گھروں میں پڑھانا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے, مگر جو نورانیت مساجد میں ہوتی ہے وہ اللہ کی قسم گھروں میں نہیں ہوتی ہے. مساجد میں اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں, فرشتوں کا ماحول, بچہ آ کر کھیل کر بھی جائے اس کا ایمان دن بدن بڑھتا جائے گا. اگر کھیل کر بھی جاتا ہے مساجد میں آ کر, گھروں کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. اس لیے تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کا داخلہ مساجد میں, مکاتب میں کرائیں تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ, ہمارے بچوں کا ایمان بھی محفوظ رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں, ایمان پر زندہ رہیں, جب آخری وقت آئے ہمارے زبانوں پر کلمہ ہو, ہم نماز کی حالت میں ہو, قرآن کی تلاوت کی حالت میں ہو, اللہ اس معاملے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.